السلام علیکم ناظرین، دنیا نیوز میں خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اجمل جامی۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں گے آج کے موضوعات۔ امریکی صدر براک اوباما نے بھی ملا اختر منصور کی ہلاکت کی تصدیق کر دی۔ پاکستانی حکام کو کنفیوژن کیسی؟ اس واقعے سے افغان امن عمل کس حد تک متاثر ہوگا؟ طالبان کا نیا امیر کون ہو سکتا ہے؟ اور کیا نئی قیادت مذاکرات کی میز پر بیٹھنے کو تیار ہوگی؟ قبائلی علاقوں کے بعد امریکی ڈرون کی نظر بلوچستان کے سرحدی علاقوں پر کیوں؟ جنوبی وزیرستان کے انگور اڈا کی بارڈر کراسنگ فیسلٹی افغان حکام کے حوالے کیوں کی گئی؟ سرکاری حکام کا واضح موقف سامنے نہ آنے کی وجہ کیا ہے؟ پیپلز پارٹی کی وزیر اعظم اور ان کی فیملی کے خلاف نااہلی ریفرنس دائر کرنے کی تیاری۔ الیکشن کمیشن نے حکمران خاندان کے اثاثہ جات کی تفصیلات پیپلز پارٹی کے حوالے کرنے کی منظوری دے دی۔ کیا پارلیمانی کمیٹی صرف پاناما لیکس کی تحقیقات کے لیے ٹی او آرز ہی تیار کرے گی یا تحقیقات کے لیے فورم کا تعین بھی کرے گی؟ جائزہ لیں گے آج کے پروگرام میں۔ لاہور میں مال روڈ پر کسان آپے سے باہر، راہ چلتے لوگوں پر ڈنڈوں سے حملہ، مطالبات پورے نہ ہونے پر آلوؤں اور ٹماٹروں کو آگ لگا دی۔ شاہم صاحب، کچھ دیر پہلے باغ میں عمران خان صاحب کا جلسہ ختم ہوا، وہاں پر انہوں نے خطاب بھی کیا اور انہوں نے کہا کہ جس ملک کے جو حکمران کرپٹ ہوں وہ ترقی نہیں کر سکتا۔ بیرسٹر سلطان محمود کو انہوں نے مخاطب کیا اور کہا جناب کہ ایسا میں کرپشن کا خاتمے کا نظام لے کر آزاد کشمیر میں آؤں گا جس کی وجہ سے آپ اور آپ کے رشتہ دار بھی نہیں بچ سکیں گے۔ اصولی طور پر تو بات درست ہے۔ ان کا بیان سنا دو آپ کو ذرا ایک، ابھی جلسے جو آزاد کشمیر ہے، انتخابات ہو رہے ہیں نا، اسی لیے تو انتخابی جلسہ ہے۔ ہاں دیکھیے جی خان صاحب نے کیا کہا باغ میں۔ کرپشن کے اوپر قابو پا کے دکھائیں گے کہ ایسا ایک نیب بنائیں گے، ایسا احتساب کریں گے جو کسی کو بخشے گا نہیں، بیرسٹر صاحب کے رشتہ داروں کو بھی نہیں بخشے گا، اور بیرسٹر صاحب آپ کو بھی سیدھی لائن پہ رکھے گا، کیونکہ انصاف تو وہ ہوتا ہے جو سب کے لیے ایک برابر ہوتا ہے۔ انصاف ہوتا ہی وہ ہے جو عمران خان کو بھی نہ بخشے، جو نواز شریف کو بھی نہ بخشے، جو آصف زرداری کو بھی نہ بخشے، وہ ہے انصاف۔ بتائیں کبھی چور چور کا احتساب کر سکتا ہے؟ چور چور کا احتساب نہیں کرتا، چور چور سے مکمکا کرتا ہے، چور چور کو بلیک میل کرتا ہے، چور چور سے سمجھوتے کرتا ہے، احتساب نہیں کر سکتا۔ احتساب ڈاکوؤں کا انشاءاللہ آپ کا بھائی عمران خان کر کے دکھائے گا انشاءاللہ۔ یہ کون سا چور کس چور سے مکمکا کر رہا ہے شامی صاحب؟ مجھے تو سمجھ نہیں ہے وہ کس کی جانب اشارہ کر رہے تھے۔ چلیے ہمیں کو زیادہ سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ خان صاحب جو ہیں جو بات کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، وہ آزاد کشمیر میں انتخاب لڑ رہے ہیں، یہاں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ بھی ایک بڑی طاقت کے طور پر ان کا سامنا کر رہی ہے۔ مسلم کانفرنس جو تھی، جو ایک روایتی طور پر یہاں کی طاقت پر جماعت تھی، وہ کچھ دبی دبی نظر آ رہی ہے۔ سردار عتیق صاحب علی، تو اب دیکھیے خان صاحب کا یہ جو کچھ بھی انہوں نے کہا ہے، اصولی طور پر تو اس سے اتفاق کیا جائے گا، لیکن اگر بصد ادب یہ عرض کر دیا جائے کہ خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت قائم ہے، وہاں انہوں نے جو پاکیزگی پیدا کی ہے، جو کرپشن فری ماحول پیدا کیا ہے،
वो अगर मिसाल बनाई जा सकती है तो फिर उसी का रेप्लिका होगा वहाँ तो जो एहतसाब के चेयरमैन थे उनको तो नहीं, वो तो हम इस पे नहीं जाते। मेरा मतलब देखिए, जब मजमूई ये ठीक है कि उनकी हुकूमत जो है उसके बारे में कोई बहुत बड़ी शिकायत नहीं है, एक नीट क्लीन हुकूमत है। और ये पंजाब की हुकूमत जो है इसके बारे में भी कोई ऐसी बड़ी शिकायत नहीं है, भी एक नीट क्लीन हुकूमत समझी जाती है अपर लेवल पर, हायर लेवल पर। लेकिन अगर तो वो मिसाल वहाँ उन्होंने कायम कर दी है तो बड़ी अच्छी बात है, और अगर नहीं कायम की तो आज़ाद कश्मीर के वोटर उनसे पूछेंगे ना कि आपको जहाँ इक़्तिदार मिल चुका है क्या वहाँ वो मिसाली मुआशरा कायम हो चुका है? ठीक है, असल बात ये है अब ये करने की बातें हैं, कहने की नहीं है। बिल्कुल ठीक। शाम साहब, बड़ी खबर हुई मुल्ला अख्तर मंसूर की जो हलाकत का मामला है, अमरीकी सदर बराक ओबामा जो हैं उन्होंने भी अपने बयान में उसकी तस्दीक कर दी। उनका बयान आपको सुना दें, साथ तर्जुमा भी हमने कर रखा है ताकि लोग समझ भी आ जाए। तकल्लुफ किया हुआ है, देखिए जी, तो सुना दें। अमरीकी सदर बराक ओबामा ने भी तस्दीक की है इस मामले की। The Taliban leader, Mr. Mansour, it has been confirmed that he is dead, and he is an individual who, as head of the Taliban, was specifically targeting U.S. personnel and troops inside of Afghanistan who are there as part of the mission that I've set to be able to maintain a counterterrorism platform and provide assistance and training to the Afghan military forces there. और अब तो ये कहा जा रहा है कि उनके भतीजे ने उनकी लाश भी वसूल कर ली, लेकिन हमारे यहाँ बददस्तूर हुकूमत जो है वो भी इसकी तस्दीक कर चुकी है। बिल्कुल कर चुकी है। इंडिया के जो जराए हैं वो भी इसकी तस्दीक कर चुके हैं, लेकिन हमारी पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो अभी तक हैस बहस का शिकार है। लेकिन असल पे एक बड़ी बुनियादी बात है, बुनियादी बात ये है, ये जो ड्रोन हमला है बलोचिस्तान में हुआ है, जी हाँ, और पहला हमला है जो कबायली इलाकों से बाहर किया गया है पाकिस्तान की सरजमीन पर। अब ये एक पाकिस्तानी सरजमीन की उसकी खुद मुख्तारी की एक खुली खिलाफ वर्जी है, और इस पर सदाए एहतजाज बुलंद होनी चाहिए थी कौमी सतह पर, पाकिस्तानी हुकूमत की, पाकिस्तान की फौज की तरफ से, पाकिस्तान की कौम की तरफ से। लेकिन वो कहते हैं ना, जबरदस्त मारे और रोने भी न दे, वो वाली कैफियत है। क्योंकि हम सब दम साथ के बैठे हुए हैं, क्योंकि अमेरिका बहादुर से पाला पड़ा हुआ है। लेकिन ये बुनियादी तौर पर हमारी सॉवरेनिटी का सवाल है, और हम सबको इस पर यानी अपना सर तो पकड़ के ज़रूर बैठना चाहिए, अगर दिल पकड़ कर नहीं बैठ सकते तो। कुछ तज्जिया कर इसी आपकी बात को आगे बढ़ा रहे हैं कि अगर बलूचिस्तान को टारगेट किया जाए तो ये मामला तो पंजाब के कुछ इलाकों तक भी आ सकता है। पंजाब कोई मुकद्दस सरजमीन है यार, वैसे ही पंजाब पाकिस्तान का हिस्सा है जैसे बलूचिस्तान हिस्सा है। गोया जहाँ वो ये देखेंगे कि उनका मतलूबा टारगेट मौजूद है, वहाँ वो अपने ड्रोन लेके पहुँच जाएंगे। ये और बात है कि यहाँ जो ड्रोन पहुँचेगा तो फिर उसको गिराने का सामान भी हो सकता है, और वहाँ सरहदी इलाके पे जब आप जाएंगे तो जल्दी से कार्रवाई करके रुखसत भी हो सकते हैं। लेकिन बहरहाल एक लम्हा फिक्रिया है, और पाकिस्तान के लिए एक बहैसियत आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क के कई सवालात खड़े कर दिए हैं इसने, संजीदा किस्म के, जो हमारे अदारों को, हमारे मुंतखब अदारों को, हमारे दिफाई अदारों को और हमारे कौमी अदारों को इसका सवाल देना चाहिए और जवाब देना चाहिए, और कौम को मुतमईन करना चाहिए। इसमें सेंटर फरतुल्लाह बाबर साहब ने तो एक तहरीक इल्तबा जमा कराई है आज ही, उसके अलावा कोई कौमी सतह पर कोई मौसर आवाज़ सुनने को नहीं मिली। फरतुल्लाह बाबर भी करा देंगे, यहाँ भी पंजाब असम्बली में भी कोई करारदाद जो है आ जाएगी। लेकिन जो रद्द अमल होना चाहिए था वो रद्द अमल देखने में नहीं आया। अब कई लोग तो ये भी कहते हैं भाई मुल्ला मंसूर कौन सा को हमारा हमसे वीज़ा लेके आया हुआ था यहाँ, तो उसको इसका पीछा करने वाले कैसे वीज़ा लेके आए। लेकिन जो भी सूरत है, एक गलती दूसरी गलती की बुनियाद नहीं बन सकती, और मुल्ला मंसूर तो कोई ना कोई किसी ना किसी इजाज़त पर ही आया होगा। एग्जैक्टली। लेकिन ये मजीद बहुत से सवाल हैं इस मामले से जुड़े। अमेरिका बहादुर की जो कार्रवाई है ये एक इंतहाई अफसोसनाक है, और एक पाकिस्तानी के तौर पर ये शर्मनाक कार्रवाई। ठीक है, बहुत से सवालात हैं अहम मामले से जुड़े नाजरीन, जिनका जवाब और शाम साहब का तज्जिया भी हम जानेंगे। बिलखुसूस अगले सेगमेंट में हमें ज्वाइन करेंगे अफगान उमूर के माहिर सीनियर सहाफ़ी जनाब रहीमुल्लाह यूसुफज़ई साहब भी हमारे साथ रहेगा। मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद।
ویلکم بیک ناظرین. ابھی ہمیں جوائن کیا ہے رحیم اللہ یوسف زئی صاحب نے، سینئر جرنلسٹ ہیں، افغان امور کے تجزیہ کار ہیں. پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. رحیم اللہ صاحب ذرا یہ بتائیے کہ یہ جو واردات ہوئی ہے اس کے بارے میں کیا آپ کا تاثر ہے، کیا آپ کی معلومات ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں واقعی ملا منصور جو ہیں ان کو نشانہ بنا لیا گیا ہے، وہ اس دنیا میں نہیں رہے؟ ہاں میرے خیال میں یہ جو حملہ ہفتے کے دن سپہر کو ہوا تھا تو اس میں لگتا یہی ہے، کافی شواہد آ گئے ہیں کہ ملا اختر منصور مارے گئے ہیں. طالبان انکار کر رہے ہیں لیکن میرے خیال میں بالآخر وہ بھی مان جائیں گے. صرف رسمی طور پر طالبان کی طرف سے تصدیق ہونا باقی ہے. باقی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ طالبان بھی بڑے خاموش تھے اور کافی ان کو صدمہ ہوا ہے، نقصان ہوا ہے. لیکن ہمیں یہ اطلاع ہے کہ منصور کے جو بھتیجے ہیں مجید، تو انہوں نے یہ لاش لے لی ہے اور اس کو دفنانے کے بارے میں مشورہ ہو رہا ہے. تو آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ اس کے کیا نتائج ہوں گے افغان عمل پر؟ اور آپ نے لکھا بھی ہے کہ اس سے معاملات خراب ہوں گے، بگڑیں گے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں اس کو؟ جی بالکل، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ نے اعلان جنگ کر دیا ہے. طالبان سے مذاکرات میں پہلے بھی امریکہ سنجیدہ نہیں تھا. صرف وہ ان کی خواہش تھی افغان حکومت کی کہ طالبان ہتھیار ڈال دیں اور وہ حکومت میں ان کو تھوڑا بہت حصہ دے کے راضی کر لیں. یہ ان کا ارادہ تھا. طالبان یہ کرنے کو تیار نہیں ہیں. طالبان مذاکرات کے لیے بھی تیار نہیں تھے. تو یہ جو کارروائی امریکہ نے کی ہے یہ ایک اشارہ ہے کہ مزید بھی اس طرح کے حملے ہو سکتے ہیں. بلوچستان میں تو ظاہر ہے پہلا حملہ ہوا اور سارے حملے فاٹا میں ہوئے. تقریباً 390 ڈرون حملے 2004 سے لے کر اب تک ہوئے ہیں پاکستان میں. صرف ایک حملہ خیبر پختونخوا میں ہنگو کے ضلع میں ایک افغان مہاجر کیمپ پہ ہوا تھا، باقی سارے فاٹا میں. تو یہ بلوچستان تک امریکہ کا ڈرون وارفیئر پھیل گیا ہے. یہ بھی پاکستان کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے. کیا اس میں پاکستانی حکومت جو ہے یعنی اس نے بھی غصہ ہلایا ہوگا؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ جی اس بار پاکستان کو کوئی اطلاع نہیں تھی. پاکستان یقیناً بلوچستان میں حملہ کو روکنے کی کوشش کرتا، انکار کرتا. یہ تو حملہ کرنے کے بعد رات کو کئی گھنٹے بعد پاکستان کو اطلاع دی گئی ہے. اور یہ دیکھیں نا کہ پاکستان میں حملہ ہوا، پاکستان کی حکومت کو معلوم نہیں ہے، ابھی تک وہ تصدیق نہیں کر سکے. اور ہزاروں میل دور بیٹھے ہوئے امریکہ کو علم بھی ہو گیا اور ان کو مخبری بھی ہو گئی، حملہ بھی ہو گیا. انہوں نے اعلان بھی کر دیا ہے کہ واقعی یہ ملا منصور ہے. تو کافی ہماری حکومت نے کمزوری دکھائی ہے اور ہمارے جو حکومت کا طریقہ کار ہے اور خفیہ معلومات اکٹھے کرنے کا طریقہ ہے وہ بہت ہی کمزور ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بتائیے کہ جو یہ انگور اڈا کا جو معاملہ ہوا ہے اور یہ جو کراسنگ فیسیلٹی افغانستان کے حوالے کی گئی ہے، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یہ سارا معاملہ کیسے ہوا؟ اور کوئی نہ وزارت داخلہ کو کچھ پتا ہے نہ خارجہ کچھ بول رہی ہے. دیکھیں آپ کو یاد ہوگا شامی صاحب کہ اس سے پہلے تورخم کا معاملہ ہوا تھا. 4 دن تقریباً پاکستان نے بارڈر کو بند کر دیا تھا. پاکستان وہاں پہ باڑ لگا رہا تھا. یہ باڑ جو ہے یہ پاکستانی علاقے کے اندر لگائی جا رہی ہے، صرف 500 میٹر بارڈر کے اوپر لگائی جا رہی تھی. افغان حکومت نے اعتراض کیا، اپنی فوج لے آئے، ٹینک لے آئے، توپے لے آئے. پاکستان نے بھی پھر اپنی ری انفورسمنٹ کی تو وہاں پہ جھڑپ ہوتے ہوتے رہ گئی. تو یہ جو افغان سفیر ہیں عمر ذاخر وال، جب ان کی ملاقات آرمی چیف سے ہوئی تو تورخم کا معاملہ بھی انہوں نے طے کیا اور انگور اڈے کی بھی بات ہوئی. افغان سفیر کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے شکایت کی کہ یہ جو پاکستان نے پوسٹ بنائی ہے انگور اڈا میں یہ افغان علاقے میں ہے، اس کو خالی کرنا چاہیے. تو میرے خیال میں ایک بات پاکستان کی مانی گئی، پاکستان نے بال کے اوپر پھر کام شروع کر دیا، افغان حکومت نے اپنا اعتراض واپس لے لیا. اور پاکستان نے یہ جو پوسٹ ہے انگور اڈا میں، انگور اڈے کے گاؤں کو حوالے نہیں کیا. یہ صرف پاکستان نے ایک پوسٹ بنائی تھی، کافی بڑی پوسٹ تھی، وہ افغان حکومت کے حوالے کر دیا ہے. یعنی اس بات کو مان لیا پاکستان نے کہ پاکستان نے یہاں پر انکروچمنٹ کی تھی افغانستان کے علاقے میں، اس لیے ہم نے خالی کر دی ہے. تو گویا جو آبادی ہے
اس کے بارے میں خبریں آ رہی تھی، وہاں سے احتجاج ہو رہا ہے، وہ اس سے متاثر نہیں ہوگی؟ دیکھیں وہ احتجاج اس لیے کر رہے ہیں کہ وہاں پہ ظاہر ہے کچھ دکانیں ہیں، کچھ گھر وغیرہ، ان کو یہ خیال ہے کہ ان کو بھی افغانستان کے حوالے کر دیں گے. وہ کہتے ہیں ہم پاکستانی ہیں، ہم کبھی افغانستان کے حوالے نہیں ہوں گے. میرے خیال میں اس کا کوئی حل نکالا جائے گا، اور اگر کسی کا گھر آتا ہے، دکان آتی ہے، تو شاید ان کو یہاں پر رہائش دے کے یہیں پہ پاکستان کا شہری وہ رہیں گے، ان کو افغانستان کے حوالے نہیں کریں گے. ٹھیک. اچھا سر، بیک ٹو جو پہلا موضوع تھا اسی سے جڑا ایک سوال یہ تھا کہ اب نیا امیر کون ہو سکتا ہے، اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ حقانی صاحب کو شاید امارت دے دی جائے، جو کہ امریکہ کے لیے ایک سرپرائزنگ ایلیمنٹ بھی ہو سکتا ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی بالکل، اگر مجھ سے پوچھا ہے تو سراج الدین حقانی کو تب بنایا جائے گا جب افغان طالبان یہ فیصلہ کر لیں کہ پاکستان کو بھی ناراض کرنا ہے، کیونکہ اگر یہ کام ہو گیا تو امریکہ اور پاکستان کے تعلقات بہت ہی خراب ہو جائیں گے. میرے خیال میں طالبان یہ فیصلہ نہیں کریں گے، سراج الدین حقانی کو نہیں بنائیں گے. 2-3 اور نام ہم سن رہے ہیں. ملا محمد حسن کا نام ہے، جو ایک پرانے طالبان رہنما ہیں، وزیر خارجہ رہ چکے ہیں. ایک ہم سن رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو نام ہے وہ ملا احمد ربانی کا ہے، جو ملا محمد ربانی کے چھوٹے بھائی. ملا محمد ربانی طالبان کی حکومت میں وزیر اعظم تھے. اور ایک جو سب سے اہم نام سن رہے ہیں وہ ملا عمر کے بڑے بیٹے ملا محمد یعقوب کا ہے. ان کے کافی امکانات ہیں، تو ان کے اوپر اتفاق رائے بھی ہو جائے گا، متنازع بھی نہیں ہے. اور یہ ہے کہ جو مخالف دلہ ہے ملا رسول کا، وہ بھی کہہ رہا ہے کہ ملا یعقوب ہمارے لیے قابل قبول ہے، اس کو ہم امیر مان لیں گے. تو یہ بات ہو رہی ہے کہ شاید ملا یعقوب کو، حالانکہ ان کی عمر کم ہے، تقریباً 26 سال ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ پچھلے کوئی 8-9 مہینے سے طالبان کے فوجی کمیشن کے سربراہ ہیں. اور چونکہ وہ ملا عمر کے بیٹے ہیں، ملا عمر اس تحریک کے بانی ہیں، 20 سال وہ امیر رہے، تو کافی امکانات پیدا ہو گئے ہیں ملا محمد یعقوب کے. ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ جناب رحیم اللہ یوسفزئی صاحب، آپ نے تجزیہ اپنا پیش کیا اس سلسلے میں. سر صورتحال تو میں نے آج ایک کالم بھی پڑھا حامد میر صاحب کو، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے ہاتھ میں جو افغان امن عمل ہے کوئی کنجی نہیں رہی، اور ہمارے لیے جو آنے والے دن ہیں مزید مشکلات کا باعث بن سکتے ہیں. اب بھی اس ہلاکت کو ہی دیکھ لیں. دیکھیے یہ تو ایک اپنی اسیسمنٹ ہے نا، کوئی آسانی تو پہلے بھی نہیں تھی. آپ کو یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ جہاد افغانستان جب سے شروع ہوا ہے نا، اس میں بنیادی کردار پاکستان کا تھا اور پاکستان کے دفاعی اداروں کا تھا. اور اس میں CIA جو ہے اس کو تو اجازت نہیں تھی کہ وہ وہاں افغانستان میں اپنا قدم بھی رکھ سکے، ڈائریکٹلی آپریٹ کرے. جنرل ضیاء الحق نے جو ایگریمنٹ کیا تھا اس کے مطابق ISI کے ذریعے تمام اسلحہ، تمام معاونت فراہم کی جانی تھی. تو گویا CIA جو ہے یا امریکہ کے کسی ادارے کا کوئی براہ راست رابطہ تھا، نہ تعلق تھا، نہ کوئی وجود تھا. اس وجہ سے امریکہ کو وہاں سے جانے میں بھی بڑی سہولت ہوئی. ٹھیک ہے. تو پاکستان کے جو ادارے ہیں وہ ان کے لیے یہ چیلنج رہا ہے کہ جب وہ بالکل وہی آپریٹ کر رہے تھے اور ساری صورتحال ان کے سامنے تھی، تو پھر بھی معاملات کو کیوں نہ سنبھالا جا سکا. یہ ایک کئی برسوں سے یہ سوال جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے اور زیادہ پریشانی کا باعث بنتا جا رہا ہے. بہت اہم نقطہ اس میں سے نکلا. ایک بریک ہم لے لیتے ہیں، واپس آتے ہیں تو کچھ مزید موضوعات کی جانب رخ کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. شام صاحب، یہ ملا اختر منصور کے حوالے سے جو ہمارے بیورو چیف ہیں کوئٹہ میں عرفان سعید صاحب، ان کے پاس بھی خبر ہے، ان کو بھی شامل کریں گے پروگرام میں، لیکن اس سے پہلے وہ انگور اڈے والا معاملہ بیچ میں ہی رہ گیا. نہیں، میں نے تو آپ سے کہا تھا کہ ISPR کو کچھ سوالات بھیجیے، وہ میں نے ارسال کیجیے، تفصیل بتائیں. ارسال کیا. جنرل باجوہ صاحب سے اگر رابطہ ہو جائے تو ان سے بات کریں، بریگیڈیئر عتیق صاحب سے ہو جائے تو ان سے بات کریں، اور ان سے کہیں کہ واضح طور پر ان سوالوں کے جواب دیں. کیونکہ چودھری انصار علی صاحب نے چٹھی لکھی ہے کہ مجھے یہ کیسے ہوا ہے معاملہ سارا، اور قوم میں بھی ایک وسوسے پیدا ہوئے ہیں لوگوں میں، تو اس لیے یہ اس کی وضاحت ضروری ہے. تو کیا بتائیے، کیا وہاں سے آپ نہیں، میں نے دیگر بھی جو ہمارے کارسپونڈنٹس ان سے پوچھا تھا، لیکن میں نے جو میسج بھیجا جنرل صاحب کو، جو میسج بھیجا تھا اس کا جواب نہیں آیا، اس کا کوئی تفصیلی ان سوالوں کا جواب نہیں آیا. لیکن جو خیر خبر لی آگے پیچھے سے، اس سے یہی پتہ چلا کہ یہ ایک محض ایک گیٹ کا معاملہ ہے، اور وہ بارڈر کراسنگ ایریا ہے. وہ گیٹ ان کے حوالے کی جو بارڈر کراسنگ فیسلٹی کے نام سے اسے یاد کیا جا رہا ہے، جو ٹویٹس بھی انہوں نے کیے تھے اپنے. دیکھیے ISPR کو چاہیے کہ جب اس نے ایک پریس ریلیز جاری کی ہے، اس کے بعد وہ وضاحت کرے
تاکہ قوم کا اطمینان ہو جائے کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ بھئی سفیر صاحب جو ہیں چیف آف آرمی سٹاف سے ملے اور ایک بیان جاری ہو گیا، ایک فیسلٹی حوالے ہو گئی. وہ اس میں وزارت داخلہ کا دخل تھا کہ نہیں تھا، وزارت خارجہ کا تھا کہ نہیں تھا، حکومت کو بحیثیت مجموعی سے فیصلہ کرنا چاہیے تھا. آپ یہ دیکھیں نا کنفیوژن کتنی تھی، کچھ لوگ سمجھے شاید ایک علاقہ دیا گیا، کچھ نے سمجھا کہ ایک بیرک ہے جو دی گئی ہے، مطلب کنفیوژن رہی ہے. اگر ہم نے کوئی آگے بڑھ کے گیٹ لگا لیا تھا تو اس کی وضاحت بھی ضروری تھی. یہ وہ معاملات ہیں، پاکستان کو ایک ریاست کے طور پر ڈیل کرنا چاہیے. یہ ہم کو یہ کوئی فرید کوٹ ہے، نابا ہے، پٹیالہ ہے، کچھ سکھوں کی ریاست ہے کہ جس کو جس طرح کوئی چاہے ڈیل کر لے اور جس طرح چاہے معاملہ کر لے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا وہ ملا اختر منصور کے حوالے سے کوئٹہ سے بھی کچھ خبریں، اب ان کا نام جو ہے، جو ولی محمد کا نام ہے، وہ ووٹر لسٹ میں بھی نکلا ہے چمن کے ضلع کے جو اندراج ہے وہاں پر. ایک تو دیکھیے ڈرائیور تھا اس گاڑی میں محمد افضل، دوسرا ولی محمد جس کا پاسپورٹ ملا تھا، یہی تو کنفیوژن ہے پاکستان کو. پاسپورٹ بھی وہاں ملا ہے، اور پاسپورٹ جو ہے اب کئی لوگوں نے کہا کہ یہ پاسپورٹ کیسے مل گیا. میں تو خود یہ کہہ رہا تھا گاڑی تباہ ہو گئی ہے جل کر، خاکستر ہو چکی ہے. نہیں، وہ پاسپورٹ بالکل سالم و سلامت ہے. پاسپورٹ مل سکتا ہے کیونکہ ہوا جو ہوتی ہے بعض اوقات یا دھماکے سے وہ اڑ کے کاغذات باہر نکل جاتے ہیں. جب جنرل ضیاء الحق کا کریش ہوا تھا بہاولپور پہ، اس وقت جو پائلٹ تھا نا، اس کا شناختی کارڈ اور دوسرے کاغذات جو ہیں وہ بھی صحیح سلامت مل گئے تھے، وہ جلے نہیں تھے. تو یہ ممکن ہے، لیکن وہ جو جس شخص کا وہ پاسپورٹ ملا ہے، اس کی تصویر جو اخبار میں چھپی ہے، وہ ملا اختر منصور سے بڑی مشابہت رکھتی ہے. اور یہ جو ولی محمد نام کا آدمی ہے، یہ یعنی گزشتہ 4-5-7 سال میں 418 بار ملک سے باہر گیا ہے، اور ایران میں تو کئی آنا جانا اس کا لگا رہتا تھا. ایران نے حالانکہ تردید کی ہے. اچھا نہیں، اب تردید کی تو اس پاسپورٹ کے اوپر اندراج لگا ہوا ہے. تو اب یہ ہے کہ آیا وہ ولی محمد کے نام سے ایران ولی محمد کے آنے جانے کی تردید نہیں کر رہا، ایران ملا اختر منصور کے آنے جانے کی تردید کر رہا. آیا جو ملا اختر منصور جو تھے انہی کا نام ولی محمد تھا. یہ بات ہو سکتی ہے نا. عرفان کیا خبر ہے ان کے حوالے سے، کیونکہ یہ چمن میں ان کا ووٹر لسٹ میں اندراج بھی ہوا، اور پھر جو ڈیڈ باڈی کے حوالے سے بات کی جا رہی تھی کہ ان کے رشتہ داروں کے حوالے کر دی گئی ہے، امریکی حکام بھی وضاحت کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں، آپ کی خبر جو ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے. بالکل جمی، جس طرح شامی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا ایک پیچیدہ معاملہ ہے، اور اس معاملے پر بڑی تعامل کے ساتھ اس پہ اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. چمن میں دیکھیں ووٹر لسٹ میں نام درج ہے، اور جس طریقے سے ان کا جو پاسپورٹ ہے وہ بھی کوئٹہ سے بنا ہوا ہے، شناختی کارڈ بھی کوئٹہ سے بنا ہوا ہے. ہماری ٹیم نے دنیا لاہور میں جا کے ان کے، اور کراچی میں ان کا جو فلیٹ تھا وہ بھی اس پہ بھی بتایا ہے یہ فلیٹ ہے ان کے نام پر. اور تو یہ جو ولی محمد صاحب ہیں، یہ ولی محمد کے کوئی بیوی، بچے، کوئی اہل خانہ، کوئی عزیز و اقارب موجود ہیں؟ بالکل شامی صاحب، اس پر تحقیقات کی جا رہی ہے. قلعہ عبداللہ میں جو ایڈریس دیا گیا ہے، وہاں پہ ان کے گھر کا ایڈریس جو دیا گیا ہے قلعہ عبداللہ لکھا گیا ہے جدید کالونی، لیکن وہاں پر اب تک ان کے لواحقین کا کسی کا پتہ نہیں لگایا جا سکا. اور لیکن جس طرح امریکی میڈیا دعویٰ کر رہا ہے کہ ان کا بھتیجا آ کے ڈیڈ باڈی لے کے گیا ہے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ان کا بھتیجا فون کرے گا اور دعویٰ کرے گا جی میرے چچا کی ڈیڈ باڈی اور مجھے میرے حوالے. مگر ڈیڈ باڈی کہاں ہے، واقعاتی طور پر کہاں، آپ کی کیا اطلاع ہے؟ اب یہی ڈیڈ باڈی یہیں پر ابھی تک موجود ہے، سیکیورٹی فورسز کے پاس ہی ہے، اور وہ یہی کہتے ہیں کہ جو بھی اس کا کلیم کرے گا کون سے حوالے. آپ نے تصدیق کر لی ہے اس بات کی؟ جی سر، آپ نے تصدیق کر لی ہے کہ ڈیڈ باڈی ابھی موجود ہے؟ بالکل میں نے تصدیق کی ہے، ڈیڈ باڈی یہیں پر ہے. ڈی این اے. اچھا میں قطع کلامی چاہوں گا، اس کی وجہ ایک اور ہے. عرفان اساس شام صاحب، یہ بھی تو ممکن ہے یہ جو ڈیڈ باڈی یہاں پر موجود ہے سیکیورٹی فورسز کی، وہ محمد افضل کی ہو. یہ بھی تو عرفان، کیونکہ اب جو لیٹسٹ انفارمیشن تھی وہ یہ ہے، دیکھیے اب جو سنیے گا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈی این اے ٹیسٹ کریں گے، اور ڈی این اے ٹیسٹ سے شناخت ہو پائے گی کہ یہ باڈی کس کی ہے. جو لیٹسٹ جو سرکاری اطلاع ہے وہ میں بتا رہا ہوں آپ کو. آپ بیان کیجئے گا اپنی بات. تھوڑی سی آپ کو وضاحت کر دوں کہ محمد اعظم جو ڈرائیور تھا، اس کی ڈیڈ باڈی کل اس کے لواحقین نوشکی لے گئے، اور ہم وہاں پہ موجود تھے. اچھا، ان کے لواحقین اپنی ڈیڈ باڈی لے گئے اور اس کو دفنا بھی دیے گیا. آج صبح نوشکی کے قریب ان کا جو علاقہ تھا تفتان کا جو یہ بات طے ہو گئی ہے، یہ بات طے ہو گئی کہ کار میں صرف 2 آدمی تھے. ہاں یہ تو طے ہے نا سر. جی بالکل 2 ڈیڈ باڈی تھی، دونوں ڈیڈ باڈی کو چلے یہ بھی پھر طے ہو گیا کہ محمد اعظم جو ہیں ان کی باڈی بھی نوش کی جا چکی. اب رہ گیا معاملہ یہی جس کا ہم ڈسکس کر رہے ہیں.
वली मोहम्मद की, बिल्कुल। और ये अमेरिकन मीडिया ये दावा कर रहा है कि उसका भतीजा ले गया, लेकिन ये गलत है। डेड बॉडी अभी भी सिक्योरिटी फोर्सेस के पास ही है। और ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि उसका भतीजा, अगर अमेरिकन मीडिया बकौल कहता है कि वो मुल्ला मंसूर है, तो मुल्ला मंसूर का भतीजा कैसे आके यहाँ से डेड बॉडी इतनी आसानी से लेके चल रहा है? ठीक है इरफान, बहुत शुक्रिया। सवाल आपका अच्छा, लेकिन वैसे ही जैसे वो यहाँ पर थे। किसका यकीन कीजिए, किसका ना यकीन, किसका यकीन कीजिए। लाए हैं बज़्म नाज से लोग खबर अलग अलग, लेकिन ये तो पाकिस्तान की जो वजारत दाखिला है या वजारत खारजा है, उसमें जिम्मेदारी है वो तहकीक करके मालूमात लेकर एक वाज़ेह बयान जारी करते। वज़ीर दाखिला जो है, और जो अंगूर अड्डा उनकी जिम्मेदारी है, तो ये भी उनकी जिम्मेदारी, उनको वाज़ेह बयान जारी करना चाहिए था। प्रेसिडेंट ओबामा खुद ऐलान कर चुके एक बात का। अब जाहिर है कि वो अमेरिका के अपने अवाम के सामने ऊट पटांग गुफ्तगू तो नहीं करेंगे, तो अब पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो क्यों नहीं उसने तहकीक की और क्यों कौम को एतमाद में दी? एक नाज़रीन यहाँ पे ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं तो कुछ मुल्की सियासी सूरत हाल का भी हम जायजा लेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाज़रीन। शाम साहब सियासी मंजरनामे पर भी बात करते हैं, लेकिन आपको एक फ़ोन आया था ब्रेक में, तो मैं चाह रहा हूँ उसकी रुदात भी सुन लें। नहीं, जनरल आसिम बाजवा साहब का फ़ोन था। उन्होंने इसकी वजाहत की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की 1 इंच ज़मीन भी जो है नहीं दी गई अफगानिस्तान को। ठीक है, ये गेट था जो यानी उन्होंने जायज़ा लिया तो मालूम हुआ कि अफगान सरजमीन पर यह गेट वाक़ है, तो वो उनके हवाले कर दिया गया। ठीक है ना, यानी कोई बिल्डिंग, इमारत या इलाका नहीं दिया गया, कोई इमारत नहीं दी गई, कोई बिल्डिंग नहीं दी गई। ये एक जो गेट था देखा गया जब उनके इलाके में है तो उनके सपोर्ट कर दिया गया, खैर सगाली के जज्बात के तौर पर। बिल्कुल एक बात देखिए, ये बात उनकी सारंखों पर। जनरल बाजवा साहब जो है, हमें उनका बड़ा एहतराम है, बड़े ज़ीरक ऑफिसर हैं, बहादुर, एक बड़ा किरदार है उनका। देखिए, आप जब कोई बयान करते हैं तफसील, तो जरा थोड़ा सा खोल के बयान कर दें तो कोई गलत फहमी पैदा ना हो और वसवसे पैदा ना हो। बिल्कुल ठीक, तो हम उन्होंने ये वजाहत कर दी है। इससे पहले रहीमुल्ला यूसुफ ज़ई साहब थे, उन्होंने भी इससे मिलती जुलती बात कही थी। बिल्कुल, यानी हमने कोई यानी ये मतलूब नहीं है कि लाजमी कोई कन्फ्यूजन पैदा करें। हम यहाँ बैठते हैं कन्फ्यूजन दूर करने के लिए, हक़ाइक़ को वाज़ेह करने के लिए, और ये बेहतर है कि हकीकत वाज़ेह हो। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हम सब सियासत पर आते हैं, लेकिन उससे पहले ज़रा लाहौर की खबर ले लें। मुख्तर अरसलान भट्टी खड़े हैं हमारे साथ, एहतजाज पर आज भी वो मौजूद थे। अरसलान साहब, मुख्तर बयान कीजिएगा कि ये किसानों का एहतजाज कहाँ तक पहुँचा? शामुल कुरैशी साहब भी वहाँ आए हुए थे। जी जामी, ये किसान जो हैं इनके 2 धड़े हो गए हैं। जिस तरह सियासी जमातों में 2 धड़े होते हैं, इनके भी आज 2 धड़े हो गए हैं। एक खालिद खोखर ग्रुप है और दूसरा जो है चौधरी अनवर ग्रुप है। चौधरी अनवर ग्रुप 2 रोज़ पहले अपने मुतालिबात मनवा कर वो जा चुका है। अब ये खालिद खोखर ग्रुप आ गया। ये चौधरी अनवर ग्रुप तो आपको पता है, वो जो फ्रीडम मूवमेंट चली उसका हिस्सा नहीं था, ये जो पार्टी बनाई गई है। मेरा ख्याल है वही है जी भट्टी साहब। जी, ख्वाजा साहब के, ख्वाजा क्या नाम है उनका, लाहौर वाले? हाँ जी, ख्वाजा हसन। नहीं भाई, ये जो पार्टी के फ्रीडम मूवमेंट के, नहीं उनका मुझे आइडिया नहीं है। जी भट्टी साहब बताइएगा फिर। जी, इसमें उनकी मुतालिबात वही है, कमोबेश के जो एक ज़रिए अद्वियात पर जो है सब्सिडी दी जाए, खाद की कीमत कम की जाए। लेकिन एक मुतालबा जो इस ग्रुप ने नया दिया है, ये खालिद खोखर ग्रुप ने, उसमें ये इनका कहना था जी कि जो ज़रिए अजनास है उनकी जो एक गवर्नमेंट सपोर्ट प्राइस जो तय करती है, एक फिक्स करती है जी कि 1300 रुपये फी मन गंदम जो है वो बिकेगी, लेकिन उस पर नहीं बेची जाती। उनका ये कहना था जी कि कम अज़ कम उसको जो है हुकूमत हर सूरत जो है यकीनी बनाए ताकि जो किसानों का नुकसान है वो कम से कम हो सके। बाकी मुतालबात वही है कि जी ट्यूबवेल के ऊपर जो बिजली है वो 5 रुपए फी यूनिट की जाए। जी, मगर जो अनवर ग्रुप था उसने क्या बनवाया था? उसने ये था जी कि उसने बिजली 5 रुपए फी यूनिट की जाए, उसके ऊपर उनको यकीन ये दिलाया गया था चूंकि ये विफाक का मामला है तो विफाकी हुकूमत से इससे बात जरूर की जाएगी, लेकिन इस पर कोई श्योरिटी एश्योरेंस नहीं दी गई। जो बिजली के साबिक वाजबात हैं वो भी विफाक का मामला है, वो भी उस पर बात के इंश्योरेंस नहीं दी गई, लेकिन कहा यह गया जी कि हम देंगे। लेकिन बिजली और सब्सिडी वो भी विफाकी हुकूमत का मामला है। मखसूस सीटों पर जो नुमाइंदगी का मसला है, उनका कहना था जी कि विफाक इसको अमेंडमेंट करेगी आइन के अंदर तो हम ये भी मान जाएंगे। अब ये लंबा काम है, उनको एक किस्म की कमेटी या ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया। ठीक है, बहुत किल्लत है। इसका मतलब ये जो अनवर साहब है, जो फ्रीडम मूवमेंट का हिस्सा है,
گویا انہوں نے کوئی ایسا معاملہ کر لیا کہ مطمئن ہو کے چلے گئے یا اتنا مطمئن ہو گئے کہ گھر چلے جائیں. اب یہ جو آ گئے ٹماٹر لے کے آلو لے کے جلائے ہیں انہوں نے, پھینکے سڑک پہ. دیکھیے بنیادی بات کیا ہے کہ دنیا میں قیمتیں کم ہو گئی ہیں اجناس زرعی اجناس کی, اور پاکستان میں یعنی پروٹیکشن دی جا رہی ہے ان کو. یہاں آپ اگر شوگر ایکسپورٹ کریں تب سبسڈی دینی پڑے گی, اگر آپ امپورٹ کریں تو سستی پڑے گی. اس طرح آلو اگر آپ انڈیا سے منگائیں تو وہ سستا پڑے گا. ان کا یہ مطالبہ تو درست ہے کہ آلو اور دوسری اجناس ٹماٹر انڈیا سے نہیں منگوانے چاہیے. پہلے پاکستان کا جو کسان ہے اس کا نقصان نہ ہو. جہاں تک بجلی کا تعلق ہے, یہاں سولر ٹیوب ویل لگانے چاہیے جیسے بلوچستان میں لگائے. یہ مسئلہ بھی اس کے لیے سبسیڈائز کچھ کرنا چاہیے, رعایتیں دینی چاہیے. کئی مطالبات ایسے ہیں کسانوں کے جو ماننے چاہیے, توجہ سے ان کی بات سننی چاہیے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہوتا. شاہ صاحب اب وقت ختم ہو رہا ہے لیکن میں سیاست پر آنا چاہ رہا ہوں. جی شفیق اشرفی صاحب نے کہا ہے کہ قرضوں پہ پلنے والا جو ہے سسٹم وہ کیسے آزادانہ فیصلے کر سکتا ہے یا احتجاج کر سکتا ہے. اور برکت اور طارق علی کہتے ہیں کہ بھئی جو اگر ملا اختر منصور آ رہے تھے اور جا رہے تھے تو پھر یہ چیک پوسٹ کیا کر رہی تھی ہماری وہاں ان علاقے میں, یہ بھی تو پوچھنا چاہیے. اچھا شاہ صاحب اب یہ بتائیں, مولانا صاحب بھی لندن میں, وزیر صاحب بھی لندن میں. نہیں, پاشا صاحب کہتے ہیں کہ احتساب کون کرے گا کس کا, ہر پارٹی تو اپوزیشن میں ہے اور ہر پارٹی حکومت میں ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی, مولانا صاحب جو ہیں وہ بھی لندن میں, وہ لندن میں ہیں, نواز شریف صاحب لندن میں ہیں, زرداری صاحب بھی لندن میں ہیں. اس کا مطلب یہ ہے جو مولانا کا وہاں موجود ہونا خطرے سے خالی نہیں ہے حکومت کے مخالفین کے لیے. اچھا, لیکن مولانا جو ہے ماشاءاللہ کوئی پل بنائیں گے ضرور, اور اس پہ پھر چڑھیں گے نہیں کیونکہ اسے ٹوٹ بھی سکتا ہے کسی اور کو چڑھائیں گے, لیکن اور باقیوں کو چڑھا دیں گے اور چلا دیں گے, ٹریفک رواں کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پیپلز پارٹی جو ہے نا, یہاں تو مسلم لیگ نون کے خلاف اس نے محاذ قائم کیا ہوا ہے. آج لطیف کھوسر صاحب الیکشن کمیشن پہنچے ہیں کہ ان کے گوشواروں کی جائیداد کے گوشوارے ان کی تفصیل دیجیے, وہ الیکشن کمیشن کو دے دی ہے. اب اس کو چیلنج کرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں. ان کا خیال ادھر شہباز شریف صاحب, نواز شریف صاحب اور سارے لوگ ان کی زد میں آ جائیں, ان کی کوشش. لیکن تحریک انصاف کی بھی ایک درخواست الیکشن کمیشن میں کیبنٹ صفدر کے حوالے سے کہ انہوں نے اپنے اہلیہ کے احساسے ڈکلیئر نہیں کیے, وہ منظور ہو گیا, جون کو بلا لیا, سماعت کے لیے منظور ہو گیا. گویا یہ بڑی کشمکش جاری ہے. کسی نہ کسی طور اپنا نام جو ہے نا وہ بہادروں کی فہرست میں لکھوا دیا جائے. اب پیپلز پارٹی میں اور مقابلہ پی ٹی آئی میں یہ ہے, بس دیکھیے کیا ہوتا ہے. ٹھیک, پروگرام وقت ختم ہو گیا لیکن جاتے جاتے ایک چھوٹا سا سوال. آج ایک کالم میں حامد میر صاحب فرما رہے تھے کہ اس طرح سے متحدہ قوم موومنٹ سے نہیں, آج اس کی وجہ ہے, ان کی پیشن گوئی. کیا پیشن گوئی؟ انہوں نے کہا جس طرح سے ایم کیو ایم سے ایک دھڑا نکلا پاک سرزمین کا, اس طرح سے خبر یہ بھی ہے کہ نون لیگ سے عام عوام پارٹی بھی نکل سکتی ہے. وہ دیکھیے ہر وقت نکل سکتی ہے, لیکن آپ اخبار نویسوں کی اتنی پیش گوئیوں پہ نہ جایا کریں. چلے ٹھیک ہے نا, ہمیں ان کو سب کا احترام ہے. حقیقت کا ہم ادراک کرتے ہیں اور حقیقت یہ کہہ رہے ہیں پروگرام ختم ہو گیا, پیشن کو یہ نہ کریں. چلیں ناظرین, آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں, تب تک لیے اجازت. اللہ حافظ.